عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا، سنو ہمارا رب ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اس سے مانگو۔ ایک کس نے کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا، مگر آج انہیں پکارا جا رہا ہے، انہیں خدا کا کہا جا رہا ہے، انہیں سجدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے اصل تحریف، یہ ہے اصل فریب، جس نے توحید کی چراغ کو تثلیث کے اندھیروں میں چھپا دیا۔ یہ تو تھا بگاڑ کا ایک رخ، لیکن آگے جانیں گے کہ اس عقیدے کو رائج کرنے والے کون تھے، کیسے انہوں نے سچ کو جھوٹ سے بدل دیا اور کب یہ سب کچھ ہوا۔ تو دیکھیں، سچ کبھی بدلتا نہیں، سچ کبھی بدلتا نہیں، اور جب بات ہو اللہ کے کلام کی تو اس میں تو ایک نقطے کا فرق بھی ناقابل تصور ہوتا ہے۔ لیکن افسوس، آج جو کچھ بائبل کے نام پر دنیا میں موجود ہے، اس میں صرف فرق ہی نہیں بلکہ تضاد پر تضاد ہے۔ مختلف نسخے، متضاد آیات، بدلے ہوئے مفہوم، اور کہیں کہیں وہ باتیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کی گئی ہیں مگر جن کا ایک دوسرے سے کوئی میل نہیں۔ سوال یہ ہے، کیا اللہ کا نازل کردہ کلام ایسا ہو سکتا ہے جس میں سوچنے والا بھی الجھ جائے، جس میں بات بات پر تضاد ہو اور جس کا ہر نسخہ دوسرے سے مختلف ہو؟ آج کی بائبل میں سینکڑوں تضاد موجود ہیں، ایسے تضاد جو نہ صرف عام قاری کو پریشان کرتے ہیں بلکہ بہت سی عیسائی اسکالرز کو بھی خاموش کر دیتے ہیں۔ ہر زبان میں ترجمے الگ الگ، ہر فرقے کے پاس الگ ترتیب، اور سب سے بڑھ کر اصل انجیل کا کوئی عربی، عبرانی یا آرامی نسخہ آج دنیا میں موجود نہیں۔ جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان آرامی تھی۔ کیا تھی؟ آرامی تھی، مگر موجودہ انجیل ساری کی ساری یونانی زبان میں لکھی گئی، اور وہ بھی کب؟ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے کئی سال بعد۔ یعنی نہ اصل زبان، نہ اصل وقت، نہ مصدقہ مصنف۔ تو پھر سوال بنتا ہے، الہامی کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟ مثال دیکھیے، جو تضاد موجود ہے دونوں میں مختلف ہے۔ لوکا میں حالی کا بیٹا لکھا ہوا ہے، متی میں یوسف کا بیٹا لکھا ہوا ہے۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسب کی۔ لوکا میں اے باپ میں اپنی روح تیرے سپرد کرتا ہوں، لوکا میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن متی میں اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ کس کے صلح پر آخری الفاظ، یہ دونوں میں کیوں الگ الگ ہے؟ اس میں فرق واضح ہے کہ کیا کہے جا رہی ہے۔ اب سوچئے، یہ دو سب سے اہم واقعات میں سے ہیں، ایک نسب جو رسول کے پہچان ہوتے ہیں، اور دوسرا موت کے وقت کے آخری الفاظ جو کسی انسان کی زندگی کا خلاصہ ہوتے ہیں۔ لیکن دونوں کے بیان میں شدید تضاد کیوں؟ اگر یہ واقعی وحی ہوتی تو ہر کتاب میں ایک ہی بات ہوتی، ایک ہی حقیقت ہوتی، کیونکہ اللہ کی بات میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ قرآن فرماتا ہے سورہ النساء آیت نمبر 82 میں، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں بہت سے اختلافات پاتے۔ تو جب بائبل میں اختلاف ہے، اختلاف ہی اختلاف ہے، تو کیا یہ اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ صرف انسانوں کی تحریر کوششیں ہیں، نہ وحی، نہ الہامی، نہ آسمانی تصدیق۔ کیا اللہ کی کتابیں ایسی ہو سکتی ہے کہ آج ایک آیت ہو کل بدل جائے؟ آج ایک واقعہ کچھ ہو اور دوسرے نسخے میں وہی واقعہ کچھ اور؟ نہیں، اللہ کا کلام ہمیشہ ایک سا ہوتا ہے، ایک جیسا اور ہر فرق سے پاک۔